ناراض تھا، پھوپھی سے ملتا نہیں تھا، جا کر اپنی پھوپھی سے معافی مانگی، رشتہ جوڑا، واپس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو خدا کی رحمت برسنے لگی ہے، جس نے توڑا تھا اس نے جوڑ لیا ہے، اللہ نے بھی تعلق جوڑ لیا ہے ایک کی وجہ سے۔ ایک وہ کس کی مجلس تھی؟ اصحاب اور تابعین کی۔ ہم دن رات کیا کرتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کرم کرتا ہے، دنوں پہ کیفیات عطا کرتا ہے، دنوں کی نرمی عطا کرتا ہے، عاجزی انکساری عطا کرتا ہے، گناہوں کا احساس ہوتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، نیکی کی جستجو اور جذبہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، مہربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر بھی قدر نہ ہو، قدر کریں گے چیزوں کی۔ آئندہ دوستوں کے سہولت کے حساب سے چیزوں کو طے کریں اور اسی سہولت کے حساب سے دوست شرکت کریں۔ حدیث مبارکہ سن لیں، شریعت کا اصول سن لیں، اخلاقی اصول سن لیں۔ مہمان میزبان کے تابع ہوتا ہے۔ مہمان بولیں، مہمان میزبان کے تابع۔ وہ آپ کو جب بلا رہا ہے آپ کو اس وقت آنا ہے، اور جب وہ آپ سے کہہ رہے چل بھائی اب گھر خالی کرو، بہت ہو گئی رات، تو منہ نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اصول یہی ہے، اخلاق یہی ہے، شریعت یہی ہے کہ وہ جب بلا رہا ہے اس وقت آنا ہے۔ گھر ہے نا کسی کا بھی، گھر میں آپ آ کر بیٹھیں، ہمارے اس کے یہ ایاز کے گھر میں آ کر بیٹھیں، محفل چل رہی ہے ابھی، اللہ نہ کرے کبھی ہو سکتا ہے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، ابھی کہتے ہیں آپ سب اٹھ کے فٹافٹ جائیں، ہم تو 4 کلو کا منہ بنا لیں گے، بلایا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بھول جائیں گے کہ اسے بلایا بھی تو صحیح، 10 بار پہلے بھی تو عزت دی، آج کوئی مجبوری اور ایمرجنسی ہو گئی ہے، اگر کہہ دیا چلے جاؤ تو کمال کر دیا ہے۔ میزبان کے تابع ہوتا ہے، اس نے کہا چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اس نے کہا بلایا، آ گئے، اللہ کے ذکر کے لیے آئیں، محفلوں کے لیے آئیں۔ تو چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ میزبان کے تابع ہوتا ہے مہمان، تو جب محفلوں کا آرگنائزر کوئی تابع، کوئی میزبان آپ کو بلاتا ہے تو آپ نے اخلاق کو ملوز خاطر رکھنے، اخلاق کی تعلیمات ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا آپ اہل تصوف متصوفین ہیں، آپ صوفیہ کے گروہ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ صوفی باریک بین ہوتے ہیں، باریک بین، ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو پکڑتے ہیں، اور ہر چیز دل پر بار کرتی ہے۔ اور جب دل پر بار ہو جائے نا، پردہ آ جائے بار کا، تو دل کی کیفیات نہیں ہوتی۔ جب دل کی کیفیات نہیں ہوتی، نہ نور منعکس ہوتا ہے، نہ نور منتقل ہوتا ہے۔ اب یہ وہ باریک باتیں جو گریجولی وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ آتی رہیں گی، لیکن ہر چیز کو نوٹ کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے بار گراں گزرے، طبیعت پر بار گزرے۔ جیسی طبیعت پر بار ہوگا، میزبان کے بھی اور محفل کے ماحول پر بھی، تو جو رحمتیں، جو برکات، جو سینوں میں قلب پہ کیفیات منتقل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوں گی منتقل۔ شیشے پر جب گرد آ جائے تو ریفلیکشن نہیں ہوتا صحیح سے۔ ایسے جب دل پر بار آ جائے نا، گرد آ جائے کہ یار ان کو تمیز نہیں آئی ابھی تک نہیں پتہ کہ کیسے وضو ہے، کیسے دستار بانی ہے، کیسے ادب ہے، ذکر کی حیثیت کیا ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت کیا ہے۔ جب دل پہ گرد آ جائے، بار آ جائے نا، پھر یہ ریفلیکشن نہیں ہوتا۔ اور میں نہیں کہتا، میرے آقا نے فرمایا المومن مرۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اب میں اس موضوع پہ بات کروں، یہ الگ ہے، ریفلیکشن، انوارات کا اترنا، روح پر قلب پر اترنا، منتقل ہونا، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ سب دوستوں میں اور سب کو میری باتیں پتہ ہیں، کوئی نیا آدمی نہیں ہے، اور آپ سے میں ہمیشہ ایسے دوستوں کی طرح کھل کے بات کرتا ہوں۔ لیکن آپ کے بھلے کے لیے محبت کا میرا تقاضا، آپ کے ساتھ میرے تعلق کا تقاضا ہے کہ میں آپ سے کوئی تکلف نہیں کروں، آپ سے ہر بات کھل کے کروں۔ آپ میرے لیے کوئی پبلک آڈینس نہیں ہے، اور نہ میں جلسے میں بیٹھ کے لفافہ لے کے کوئی تقریر کر رہا ہوں۔ جو حق سمجھتا ہوں، جو اچھا سمجھتا ہوں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پابندی کریں، اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، باوضو رہا کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔